سامعین کرام السلام علیکم، ہم آپ کو اپنے چینل ڈسکور اسلام سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ حابیل اور قابیل۔ حضرت حوا علیہ السلام کے اولین حمل سے قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے، دوسرے حمل سے حابیل اور الویزا کی پیدائش ہوئی۔ خدائی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی شادی حابیل کی بہن الویزا سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن اقلیمہ سے کرنا چاہتے تھے، مگر قابیل کو یہ سب منظور نہیں تھا۔ دراصل اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں آئے۔ یہی وہ تنازع تھا جو بالآخر وحشیانہ قتل کا سبب بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت اقلیمہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ پند و نصیحت سے نامید ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر پہاڑوں میں آ گئے۔ کوہ مینا کی چوٹی کے پس منظر میں سورج کا آتشی گولا مغرب کے اندیکھے نشیب میں اتر رہا تھا۔ آسمان پر شفق رنگ کے بادلوں کے ٹکڑے مشرق میں شام کی پھیلتی ہوئی چادر کی محویت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوہ مینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹو سامنے اس چوٹی کو دیکھ رہے ہو؟ حابیل اور قابیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کل یہ چوٹی تمہارے تنازع کا فیصلہ کرے گی۔ وہ کیسے؟ قابیل نے تو نکا پوچھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کل تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اس چوٹی پر رکھو گے۔ اللہ پاک کو جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اٹھا لے گا۔ جس کی قربانی شرف قبولیت پا گئی وہی حق پر ہوگا اور وہی اقلیمہ کا حقدار بھی ہوگا۔ کیا تم دونوں کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ حابیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ قابیل خاموش کھڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹے تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو اقرار کرو۔ آخر قابیل نے بھی اقرار میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز دونوں اپنی اپنی قربانیوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو لیا اور کوہ مینا کی طرف چل دیے۔ قابیل کسان تھا اور حابیل چرواہا۔ قابیل نے کچھ سڑا ہوا فالتو غلہ قربانی کی قرض سے لیا، جبکہ حابیل نے ایک تندرست جانور کی قربانی دینا تھی۔ کوہ مینا پر پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں قربانیاں اپنے دستے مبارک سے ایک مخصوص مقام پر رکھ دی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، دونوں میں سے جس بھائی کی قربانی پروردگار کو قبول ہو اس قربانی کو ایک آگ نمودار ہو کر جلا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ پہاڑ کے غار سے سرخ رنگ کی آگ برآمد ہوئی اور مینا کی چوٹی کو چھو کر واپس چلی گئی۔ جب تینوں باپ بیٹوں نے چوٹی پر جا کر دیکھا تو حابیل کی قربانی اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اقلیمہ اسی کی خدمت کرے گی۔ قابیل کی حالت۔ فیصلے کے مطابق اگلے ہی روز اقلیمہ اور حابیل کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ وہ روز قابیل پر بہت بھاری تھا۔ اقلیمہ سے ابدی جدائی کے تصور نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے پہاڑوں میں جا بیٹھا اور آتش فشاں کی مانند کھولنے لگا۔ جو ہی اقلیمہ کے ساتھ حابیل کا تصور اس کے ذہن میں آتا اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو جاتی اور وہ پتھروں میں مکے برسانے لگتا۔ کبھی وہ اٹھ کے بے قراری سے چلنے لگتا اور خود غلامی کے انداز میں کہتا، اقلیمہ میری ہے، صرف میری، میں کسی قربانی کو نہیں مانتا، میں کسی رشتے کو تسلیم نہیں کرتا۔ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل۔ چند روز بعد وہ گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ یہ خبر قابیل کے لیے ایک انجانی خوشی کا باعث بنی۔ وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرنے لگا کہ والد حضرت آدم علیہ السلام جلد سے جلد روانہ ہو جائیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو الوداع کہہ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قابیل کے لیے اب میدان صاف تھا۔ ایک روز حابیل اس کا سامنا ہوا تو اس نے اسے سخت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اسے قتل کی دھمکی دے ڈالی۔ حابیل نیک خو اور بردبار تھا۔ اس نے متحمل لہجے میں کہا، خدا پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، اس لیے میری قربانی قبول ہوئی۔ تو میری کامیابی پر حسد کیوں کرتا ہے؟ پھر کہنے لگا، اگر تو نے مجھے ہلاک کرنے کو ہاتھ اٹھایا تو میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، باقی تیری جو مرضی میں آئے وہ کر۔ خدا کے ہاں بدنیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی بے وجہ کا غصہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ہی ذمے لے لے تاکہ تو اہل دوزخ سے ہو جائے، کیونکہ ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ حابیل کی ان باتوں سے قابیل کے غصے میں بہت اضافہ ہوا۔ اس نے اسے جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور پھر وہ رات آ پہنچی جب روئے زمین کا پہلا قاتل تاریکی کے پردے میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے بھائی کے گھر کی طرف چل دیا۔
اس نے حابیل کو بے خبر سوتا ہوا پایا۔ کوشش کے باوجود اسے اس کی جان لینے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر شیطان ایک انسان کے بھیس میں سانپ پکڑے اس کے روبرو آیا۔ اس نے سانپ کے سر کو پتھر سے کچل کر قابیل کو قتل کی راہ دکھائی۔ قابیل نے شیطان کی نقل کرتے ہوئے اپنے حق پرست اور نیک فطرت بھائی کا سر پتھر سے کچل ڈالا۔ ارتکاب جرم کے بعد فطری طور پر مجرم کو خوف دامنگیر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی خوف و اضطراب قابیل پر بھی طاری ہوا۔ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے جرم دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ خاص طور پر اسے اپنے والد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا اگر حابیل کا مردہ جسم ظاہر ہو گیا تو والد اسے قاتل سمجھیں گے۔ اس نے بھائی کی لاش ایک گٹھری کی صورت میں اپنی کمر پر رکھی اور پہاڑوں میں نکل گیا۔ کئی دن تک وہ اس گٹھری کے ساتھ مارا پھرتا رہا۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جسم سے کیسے پیچھا چھڑائے۔ جہاں جہاں حابیل کا خون گرا وہ زمین جذب کر گئی۔ گرمی کے سبب لاش پھول گئی اور قابیل کا دماغ منہ سے پھٹنے لگا۔ آخر وہ نڈھال ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس وقت حکم ربانی سے 2 کوے آئے اور قابیل کے سامنے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد ازاں زندہ بچ جانے والے نے اپنی چونچ سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور مردہ ساتھی کا جسم اس میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ کوے کا یہ عمل دیکھتے ہی قابیل کی عقل میں آ گیا کہ وہ بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ اس نے بڑے تعصب سے کہا، افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ ایک ادنا پرندے کے ذریعے لاش دفنانے کا طریقہ بتا کر اللہ پاک نے قابیل پر یہ واضح کیا کہ اس کی عقل کتنی محدود ہے۔ قابیل کو اپنی کم فہمی پر شرمندہ ہونا پڑا۔ تاہم لاش دفنانے کے بعد وہ گھر واپس روانہ ہوا۔ حابیل کی گمشدگی سے سبھی پریشان تھے، خاص طور پر اس کی زوجہ اقلیمہ۔ وہ اسے تلاش کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ قابیل جانتا تھا اب اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور راتوں رات یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ بی بی حوا علیہ السلام کے تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے، مگر نسل انسانی کے اضافے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی شادیاں کی جاتی۔ اور دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔